السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قومی اخبار ڈیجیٹل سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان۔ اس وقت پاکستان بھر میں الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر چل رہی ہیں۔ الگ ہی کنٹری میں گہما گہمی دیکھنے کو آ رہی ہے، کیونکہ 2024 میں اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایک اور نیا کہنا چاہیے ورق کھلنے جا رہا ہے ہماری کنٹری کا، کہ اب کیا ہوتا ہے اور تب کیا ہوتا ہے۔ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ اس بار الیکشن کون جیتے گا، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بہت ہی کم عمری میں ان کے ارادے بہت ہی بلند ہیں۔ اس وقت ملک اور قوم کے لیے اپنی خدمات انجام دینا چاہ رہے ہیں، بہت دل سے کراچی کی عوام کے لیے ایک نیا سویرا لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی اسمبلی حلقہ PS 101 کے آزاد امیدوار، جن کا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے۔ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہماری کنٹری کے لیے، بیرسٹر مشتبہ سمسم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ فرسٹ آف آل بہت ہی آپ کو کہنا چاہیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت اچھا کام ایک بہت اچھی سوچ کے ساتھ کرنے چاہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب ہماری عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون ہے جو ایک امید کی کرن لے کر آیا ہے ہماری کنٹری میں، تو اپنے بارے میں بتائیے، اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ اپنا تعلیم کے اگر حوالے سے میں بات کروں اپنے حوالے سے، تو کراچی میں ہی میں پیدا ہوا، اور بنیادی جو میری تعلیم تھی وہ بھی میں نے کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد لاء کا میں نے ڈگری جو کی وہ میں نے برطانیہ سے کی۔ میں وہاں پہ LLB بھی وہیں سے کیا، اور میں نے بار ایٹ لاء بھی برطانیہ سے ہی تعلیم حاصل کی، وہیں پہ لنکن زندے، وہیں سے میں نے بار ایٹ لاء بھی کیا۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہ سوچا سب کچھ کر کے ایک کامیاب انسان، ایک ماشاءاللہ پراپر ایجوکیشن کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھے اپنی کنٹری میں جانا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ کنٹری میں ضرورت ہے میری اس کو۔ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، جب میں جا رہا تھا برطانیہ تو اسی سوچ کے ساتھ جا رہا تھا کہ جس دن تعلیم ختم ہوگی اسی دن اپنے ملک اپنے شہر آؤں گا، اور انشاءاللہ یہی سوچا تھا کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ شہر کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے سوچا کہ جب بھی واپس آؤں گا تعلیم مکمل کر کے پاکستان میں ہی قیام کروں گا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ بتائیے کہ سب الیکشن کی تیاریاں عروج پر چل رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی اپنے حلقے میں بہت ہی بہترین کارکردگی ادا کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے لیے؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کس طرح سے رائے عمل جو ہے اختیار کیا ہوا ہے؟ اچھا، دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا الیکشن کی تیاریاں عروج پہ ہیں، بالکل ایسے ہی دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، تقریباً 18-19 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں۔ تو تیاری ہماری بھی زور و شور سے جاری ہے، سوشل میڈیا کو بھی ہم نے کور کیا ہوا ہے بھرپور، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جو بھی میرا حلقہ ہے، ابھی جگہ آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی میرا انتخابی حلقہ ہے، تو یہاں پہ بھی جتنے گھر ہیں، محلے ہیں، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر کسی سے بات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا، تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں، آپ کا کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی کیا قیمت ہے کیا قیمت نہیں ہے۔ تو الیکشن کی تیاری چل رہی ہے اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں الیکشن میں۔ ہمارے ملک میں سرکاری تعلیم کا نظام بہت ہی خراب ہے، تعلیم اور انصاف، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، دیکھیں، جو سرکاری تعلیم کی آپ نے بات کی، تو میں بھی یہی منشور جو میرا ہے، سب سے پہلی جو اس میں چیز ہے تعلیم ہے، کہ تعلیمی ادارے تو یہاں پہ ہیں، تعلیم بھی ہے، لیکن معیاری تعلیم نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کراچی اور پاکستان میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے کہ اس کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے۔ یہ حق حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے، لیکن جیسے کہ آپ نے بات کی کہ تعلیم کا جو حال ہے بہت برا ہے، تو یہی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگر عوام موقع دیتی ہے، موقع ملتا ہے ایوان میں جانے کا، تو انشاءاللہ جو تعلیم کا جو نظام ہے نا، اس کو ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، آپ نے انصاف کی بات کی، تو انصاف کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، قانون بھی یہاں موجود ہے، عدلیہ بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں عدلیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، صحیح ہے، قانون بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن جو نظام انصاف ہے نا، اس میں تھوڑا ڈیلے ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر چیز ہے، ہماری معزز عدلیہ ہیں، ججز ہیں، تو لوگوں کو انصاف ملتا بھی ہے، لیکن اگر فوری انصاف مل جائے تو جو یہ انصاف والا مسئلہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی ہمارا کہ کراچی میں اتنی حکومتیں آئیں، اتنے MNA، اتنے MP آئے، بٹ کراچی کو آج تک اس کی حقوق نہیں ملے،
آج بھی روڈ جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک میٹرو سٹی کیا ہونا چاہیے ایز اے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, ادر سٹیز, اور کراچی کا کیا حال ہے, کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ جو بھی یہاں پہ لوگ آئے, جو بھی کراچی کے پاس جن کا مینڈیٹ تھا, جن کو کراچی نے اپنا مینڈیٹ دیا, تو یہی ہے کہ کسی نے بھی کراچی کے ساتھ وفا نہیں کی. بالکل صحیح ہے. تو کیونکہ کراچی کا جو حال ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کی گواہی اس کی سڑکیں, اس کا جتنا نظام ہے ٹریفک کا, کرائم کا نظام ہے, تو اس کی گواہی ساری آپ کو کراچی شہر سے ہی ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اب اس کو سٹاپ لگنا چاہیے. اور جو بھی منتخب ہو کے آتے ہیں کراچی, جن کو بھی منتخب کرتا ہے اپنے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کراچی سے تھوڑی وفا کریں, کراچی کے لیے تھوڑا کام کریں. میں کہتا ہوں زیادہ کام نہیں بھی کر سکتے تو آپ تھوڑا تو کر کے دکھائیں. کراچی میں کچھ تو لوگوں کو دیں کہ یہ آپ کا شہر ہے, اتنا بڑا شہر ہے, کچھ تو اس کے لیے کام کر کے دکھائیں. اور آپ کی جو سوچ ہے ماشاءاللہ, ایسی سوچ کی بہت ضرورت ہے کراچی کو, کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ سوچ ہے آپ کی, اور آپ کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں. اب یہ کراچی والوں کو سوچنا ہے کہ انہیں کس کو چننا ہے. اپنے حلقے میں آپ نے لوگوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ ایک آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیت جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے یہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ اگر حلقے کی عوام سپورٹ کرتی ہے, ووٹ دیتے ہیں, ایوان میں منتخب ہوتے ہیں, تو اپنے حلقے کے لیے کام کرنا ہے. میں نے پہلے بھی اور بھی کافی جگہوں پہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے اگر اپنے حلقے کے لیے اگر منتخب ہوتے ہیں. میں نے یہی کہا, دیکھیں میرے حلقے میں سب سے بڑا جو ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا ہے. میں نے کہا کراچی کے لوگ اب پریشان ہو چکے ہیں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے. میں نے کہا سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے جو ہمارے ادارے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو کام کرتے بھی ہیں, کرنا چاہتے بھی ہیں, تو ان کے ساتھ ایک اسٹرانگ لائزن بنا کے انشاءاللہ اپنے حلقے میں نے لوگوں سے یہی وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ اس میں لازمی آپ لوگوں کو کمی لا کے دکھاؤں گا اسٹریٹ کرائمس میں انشاءاللہ. باقی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو حلقہ ہے اس میں پڑھی لکھی عوام کی تعداد بھی زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن اتنی پڑھائی لکھائی ہونے کے باوجود وہ لوگ نوکریوں سے محروم ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک ایسے پلان بنایا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے کہ ان کو کس طرح نوکریوں کی طرف لے کے جانا ہے. جس طرح اگر کوئی باہر کی کمپنیز ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان سے ان کا کوئی لائزن کرایا جائے, یا یہاں کی جو کمپنیز ہیں, انڈسٹریز ہیں, وہاں ان کی آواز پہنچائی جائے. اللہ نے ہمیں دی ہے, طاقت دی ہے, آواز دی ہے, تو کیوں نہ اپنے عوام کے لیے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اس کو اٹھائیں. بہت اچھی سوچ ہے, اور یہ اگر سوچ سب کی ہو جائے تو یہ پھر حال ہی نہ رہے ہمارے ملک کا, کہنا چاہیے. آپ کو دیکھ کر نوجوان نسل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, نیو جنریشن کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے اپنے حلقے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, اپنے حلقے کے لیے یہی میسج ہے میرا, جو بھی یوتھ ہے, میرے کولیگز ہیں سارے, ایک تو ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب میں آگے بڑھ سکتا ہوں اپنے شہر کے لیے, اپنے شہر کی ذمہ داریوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی آگے آنا چاہیے. اور صرف یہ میسج ہی نہیں, ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ جڑیں, اور ہم مل کے اپنے حلقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے صوبے کے لیے کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ تعلیمی حوالے سے بھی یہی میسج میں نے لوگوں کو دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں. جتنی بھی یوتھ ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, کہ ہم تعلیم کے نظام کو اپنے حلقے میں عام کریں. اگر پورے کراچی میں نہیں بھی کر سکتے, اپنے حلقے میں تو کر سکتے ہیں, اور لوگ دیکھ کر پھر اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو یہی میسج اپنے کولیگس کو بھی ہے, جو میری ٹیم ہے, ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں, جو لوگ ہیں جن سے ہم جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ان کو بھی یہی ہے کہ تعلیم کے نظام کو اگر شہر میں نہیں تو اپنے حلقے میں عام کریں گے انشاءاللہ. عام کریں گے, اور یہی سوچ لیں تو بس پھر آہستہ آہستہ کر کے پورے شہر میں ہی پھیل جائے گی انشاءاللہ. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے صوبائی اسمبلی کی نشست کے حلقہ PS 101 کے آزاد امیدوار بیرسٹر مشتبہ سمسم, جو کراچی کی عوام کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر آئے ہیں. تو آپ بھی ان کی ٹیم کا حصہ بنیں اور ان کا ساتھ دیں, تاکہ نئے لوگوں کو, نئی جنریشن کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. تو 8 فروری 2024 کو لیپ ٹاپ پر ہی مہر لگائیے اور بیرسٹر مشتبہ سمسم کا ساتھ دیجیے.